بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج میں بہت ہی اہم معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی معلومات قرآن مجید کے حقوق کے متعلق ہیں کہ قرآن پاک کے ہمارے اوپر کتنے حق ہیں۔ تو قرآن پاک کے ہمارے اوپر 5 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لائیں۔ اگر بالفرض کوئی ایسی بات ہے کہ جس کو ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن قرآن اس بات کو بیان کر رہا ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم قرآن کی بات پر ایمان لائیں اور اپنی عقل کی طرف توجہ نہ دیں۔ مثال کے طور پر شہید زندہ ہوتا ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اب ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ شہید کی روح نکل چکی ہے، وہ بول نہیں رہا، چل نہیں رہا، کھا پی نہیں رہا، بظاہر اس کے اندر زندگی کے آثار نہیں ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے، تو لہٰذا ہمیں قرآن مجید کی بات پر ایمان لانا ہوگا۔ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے مضامین اور اس کے مفہوم کے اندر غور کیا جائے، قرآن پاک کے احکامات کو سیکھا جائے، کیونکہ جب تک قرآن پاک کے احکامات کو نہیں سیکھیں گے تو اس وقت تک قرآن پاک پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ قرآن پاک کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کی اشاعت کی جائے، جس کو جتنا قرآن پاک آتا ہو دوسرے کو سکھلا دے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، کہ اگر میری طرف سے تمہیں قرآن کی ایک آیت بھی پہنچے تو اس کی آگے تبلیغ کر دو، دوسروں کو سکھلا دو۔ تو یہ تیسرا حق ہے قرآن مجید کی تبلیغ کرنا۔ اور قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تسلسل کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، یعنی وہ حافظ ہے یا ناظرہ اچھا پڑھا ہوا ہے، اور وہ تسلسل کے ساتھ روانگی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا ایسے بندے کا حشر روز قیامت اللہ کے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ تو کتنی بڑی خوش بختی کی بات ہے اس انسان کے لیے کہ جس کا حشر روز قیامت اللہ کے فرشتوں کے ساتھ ہو۔ اور اسی طرح جس نے قرآن مجید کو حفظ نہیں کیا اور وہ تسلسل کے ساتھ روانگی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا، بلکہ اٹک اٹک کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں دوہرا ثواب لکھا جائے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ثواب الگ ملے گا، اور جو تلاوت کرنے کی وجہ سے مشقت اٹھا رہا ہے، اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، تو اس مشقت کے اٹھانے کا ثواب الگ ملے گا۔ اور قرآن پاک کا 5واں حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید نے جو احکامات دیے ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور جن چیزوں سے روک دیا ہے اس سے انسان رک جائے۔ یہ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں۔ اللہ سب کو یہ 5 حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔